الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان کرام، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے اس مبارک مجمع میں ہم سب کو جمع فرمایا اور اپنی آنکھوں سے جامع رحمانی، خانقاہ رحمانی اور خانقاہ رحمانی کے اکابرین کی زیارت کی توفیق بخشی۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ جس سے محبت فرماتے ہیں، اللہ جس پر کرم فرماتے ہیں، اس کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے پسندیدہ کام کی توفیق دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے پسندیدہ کام کے لیے، پسندیدہ عمل کے لیے ہم سب کو قبول فرمایا۔ ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ من ایمان، ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ کیسے سمجھیں کہ ہمارا ایمان صحت مند ہے، ہمارا ایمان بیمار نہیں ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن۔ نیک عمل کرنے سے خوشی محسوس ہو، اچھا لگے اور دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ کی بخشی ہوئی توفیق ہے، اور اگر کبھی برائی ہو جائے تو آدمی غمزدہ ہو جائے، تو یہ سمجھ جانا کہ تمہارا ایمان کامل ہے، تمہارا ایمان صحت مند ہے، تمہارا ایمان بیمار نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں آ کر کے یہ خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اچھے عمل کی توفیق دی، میرا یہ وقت مفید رہا، اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی، اگر یہ جذبہ ہمارے دل میں ہے تو سمجھیے کہ آپ کا ایمان صحیح ہے، بیمار نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہاں آ کر کے اپنے اندر کچھ تبدیلی محسوس نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے اندر خوشی محسوس نہیں کر رہے ہیں، آپ کا آنا ایک بازاروں میں گھومنے کے لیے ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا ایمان بیمار ہے، آپ کا ایمان صحت بخش نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے۔
ہمیں اپنے ایمان کا علاج کرانا چاہیے، علاج کرانا چاہیے اور اپنے ایمان کو کامل و مکمل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایمان کامل اور مکمل ہوتا ہے مومن کامل کی صحبت سے۔ اگر آپ مومن کامل کی صحبت میں رہیں گے اور ان سے استفادہ کریں گے، جس طرح سے مومن کامل کا دل روشن ہے، ایمان کی روشنی سے آپ کا دل بھی منور ہو جائے گا، آپ کا دل بھی روشن ہو جائے گا ایمان کی روشنی سے۔ چراغوں سے جلا کرتا ہے۔ ان بزرگوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس ایمان کا چراغ ہے، ایمان کی روشنی ہے۔ اگر ہم بجھے ہوئے چراغ کو اور بجھے ہوئے دیا کو اگر ان اکابرین کی صحبت میں لے کر جائیں اور محبت اور عقیدت کے ساتھ بیٹھیں، یہ ہمارا بجھا ہوا چراغ روشن ہو جائے گا۔ اور ہمارا بجھا ہوا چراغ پہلے اندھیرا تھا، ان بزرگوں کی صحبت سے اس دیا میں، اس چراغ میں روشنی پیدا ہو جائے گی اور ہمارا دل بھی ایمان سے روشن ہو جائے گا۔ اس لیے آپ بار بار آئیے، خانقاہ رحمانی آئیے، عقیدت محبت کے ساتھ آئیے، محبت کے ساتھ آئیے، ان بزرگوں کی محبت کو دلوں میں لیے آئیے۔ اگر آپ کا دل ان کی محبتوں سے پر ہے، بھرا ہوا ہے، تو ان میں جو اللہ نے ایمان کی روشنی عطا کی ہے، دین کا جو جذبہ اللہ نے ان حضرات کو دیا ہے، آپ میں منتقل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ان کے پاس آئیں، بلا عقیدت کے آئیں، بلا محبت کے آئیں، تو آپ کا دل روشن نہیں ہوگا، آپ کے چراغ میں روشنی نہیں آئے گی۔ آپ کے دل میں، آپ کے چراغ میں پہلے سے تیل اور بتی موجود ہو، عقیدت کا تیل اور بتی موجود ہو، اب ان بزرگوں کے پاس آئیں گے، ان کا دل روشن ہے، ان کا دل جل رہا ہے، آپ کا دل بھی روشن ہو جائے گا اور چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہندوستان جیسے ملک میں اللہ نے دین کی حفاظت کا ایک سامان فراہم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اکابروں کے دل میں، بزرگوں کے دل میں کفر سے مقابلہ کرنے کے لیے، ارتداد سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے ان بزرگوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اگر جگہ جگہ مدارس قائم کیے جائیں گے، جگہ جگہ دینی تعلیم ہوگی، تو اس ملک کا مسلمان مرتد ہونے سے بچ جائے گا۔ جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی، انگریز کی شدید خواہش یہ تھی کہ یہ بڑا ملک ہاتھ لگ گیا ہے، اس بڑے ملک کو اور ملک کے رہنے والے کو عیسائی بنا دیا جائے، نصرانی بنا دیا جائے۔ اس کی پوری کوشش یہاں کا بادشاہ، یہاں کی حکومت، یہاں کے ذمہ دار پوری طاقت کے ساتھ نصارہ مذہب کی ترویج کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے برطانیہ سے بڑے بڑے پادریوں کو، بڑے بڑے جانکاروں کو، بڑے بڑے فوج کو ہندوستان روانہ کر رہے تھے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پورا ہندوستان اور ہندوستان میں رہنے والا سارا انسان یہ ایک نہ ایک وقت
عیسائی بن جائے گا، مذہب اسلام سے ہاتھ دھو لے گا۔ اس لیے جگہ جگہ ان کے مبلغین اور ان کے پرچار کرنے والے، ان کے پوپ اور پادری گلیوں میں، چوراہوں پر اپنے مذہب کی ترویج کے لیے آگے آگے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ حکومت کے جانب سے باقاعدہ فورس ہوا کرتی تھی، باقاعدہ پولیس ہوا کرتی تھی، تاکہ کوئی ان پوپ کو، ان پادریوں کو، ان عیسائی مذہب کے پرچارک کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ علماء بے سر و سامانی کی حالت میں اور انتہائی پریشانی کی حالت میں ان پادریوں کا مقابلہ کر رہے تھے، جگہ جگہ مناظرے ہو رہے تھے اور پادریوں کو شکست ہو رہی تھی، جگہ جگہ مناظرے ہو رہے تھے، لیکن یہ فتنہ تھا کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اکابرین پریشان تھے اور اللہ والے پریشان تھے، راتوں میں روتے تھے، تہجد کی نماز میں دعا کرتے تھے، اتنا بڑا ملک میں مسلمانوں کا کیا حال ہوگا، اسلام کا کیا حال ہوگا، یہاں کے مسلمانوں کو مرتد بنانے کی، عیسائی بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف ان کے مبلغین، ان کے علماء، ان کے پوپ اور پادری اپنے مذہب کی ترویج کے لیے پوری طرح کوشاں تھے، اور دوسری طرف انگریز اپنے چالاکیوں سے، اپنے مکاریوں سے جگہ جگہ ایسے مدارس، ایسے کالج، ایسے اسکول کھول رہے تھے جہاں بچہ پڑھنے والا، تعلیم کے لیے جانے والا بچہ اپنے عقیدے کو باقی نہیں رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ لارڈ میکالے اس زمانے کا وزیر تعلیم تھا، اپنے رپورٹ میں لکھتا ہے، اپنی رپورٹ میں بیان دیتا ہے، میں نے جگہ جگہ ایسے اسکول، ایسے مدرسے، ایسے مکاتب میں نے قائم کر دیا ہے، اس میں پڑھنے والا بچہ، اس میں تعلیم حاصل کرنے والا بچہ رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوگا، لیکن اپنی مزاج کے اعتبار سے عیسائی اور نصرانی ہوگا۔ لارڈ میکالے کی رپورٹ ہے، اس زمانے کا وزیر تعلیم تھا، وہ رپورٹ لکھتا ہے، میں نے ہندوستان میں ایسے ایسے مدارس، ایسے ایسے اسکول میں نے قائم کر دیے ہیں، جو بچہ تعلیم کے لیے ان اسکولوں میں جائے گا اپنے مذہب کو باقی نہیں رکھ سکتا ہے، اور رنگ و نسل کے اعتبار سے چاہے ہندوستانی ہو لیکن اپنے مزاج کے اعتبار سے عیسائی بن جائے گا۔ یہ حال ہمارے علماء کے لیے بڑی خطرناک صورتحال بن کر کے آ گئی تھی، اس لیے سر جوڑ کر بیٹھے، اللہ سے مانگا، اللہ نے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جگہ جگہ مدارس قائم کیے جائیں، اور ہمارے علماء نے اس چیلنج کو قبول کیا، جگہ جگہ مدارس قائم کر کے اس چیلنج کو قبول کیا کہ ہم بھی ایسے مدارس قائم کریں گے، ہم بھی ایسے مکاتب قائم کریں گے، ہم بھی ایسے ادارے بنائیں گے جس میں پڑھنے والے بچے رنگ و روپ کے اعتبار سے ہندوستانی ہوگا لیکن مزاج کے اعتبار سے عربی اور حجازی ہوگا۔ ہم ایسے مدارس قائم کریں گے، ہم ایسے مکاتب قائم کریں گے کہ یہاں کا بچہ اگرچہ ہندوستانی ہوگا لیکن مزاج کے اعتبار سے عربی ہوگا، مزاج کے اعتبار سے حجازی ہوگا۔ یہ مدارس اسی لیے قائم کیے گئے ہیں تاکہ ہمارا مزاج عیسائی بننے سے بچ جائے، ہمارا مزاج نصرانی بننے سے بچ جائے، ہمارا مزاج
یہ صرف حجازی بن کے رہ جائے، صرف عربی بن کے رہ جائے۔ اس لیے ہمیں ان مدارس کی قدر کرنی ہوگی، ان مدارس کی قدر کرنی ہوگی اور ان کو باقی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی پڑے گی۔ اس لیے آپ ان جیسے عظیم اداروں کی آپ قدر کریں، ان کا تعاون کریں، علماء کی ہمت افزائی کریں، اور آپ ایسے علماء، ایسے ادارے کی اور اپنے علاقے میں جو بھی ادارے آپ کے قائم ہیں ان کا آپ باقی رکھیے۔ جب تک ادارہ باقی ہے آپ کا اسلام بھی باقی ہے، جب بھی ادارہ باقی رہے گا آپ کا اسلام باقی رہے گا۔ اگر ادارے باقی نہ رہے اور تعلیمی مراکز باقی نہ رہے اور علم اٹھ گیا، اسلام اٹھ جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ مدارس قائم باقی نہ رہے گا، مدارس ختم ہو جائیں گے، علماء ختم ہو جائیں گے، آپ باقی نہیں رہیں گے اور پوری دنیا باقی نہ رہے گی، پوری زمین کو، پورے آسمان کو تہو بالا کر دیا جائے گا۔ ان علماء کے وجود پر، ان مدارس کے وجود پر دنیا کا سارا نظام قائم ہے۔ اس علماء اور مدارس کے وجود پر دنیا کا نظام قائم ہے، دنیا کا نظام قائم ہے۔ اگر یہ مدارس نہیں رہیں گے، علماء نہیں رہیں گے تو یہ نظام باقی نہ رہے گا، نہ ہم باقی رہیں گے، نہ آپ باقی رہیں گے، نہ سورج اور چاند باقی رہے گا، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ایک اعرابی تشریف لاتا ہے، صحابی رسول ہیں، حضرت نبی کریم علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں، آپ بیان فرما رہے ہیں۔ اعرابی دیہاتی آداب نبوت سے واقف نہیں ہے، آ کے ایک دم سوال کرتا ہے، متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ یہ جو سورج اور چاند کا نظام ہے، یہ زمین و آسمان کا نظام ہے، کب درہم برہم کیا جائے گا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مضمون بیان کر رہے تھے دوسری، اس لیے آپ نے جواب نہیں دیا، آپ بات کرتے چلے گئے، آپ بیان کرتے چلے گئے، اور جب آپ فارغ ہو گئے، اپنی گفتگو سے فارغ ہو گئے، آپ نے پوچھا این السائل، وہ پوچھنے والا کہاں گیا؟ وہ حاضر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو فانتظر الساعہ، قیامت کے انتظار کرو۔ امانتیں ضائع کر دی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابی نے، اعرابی نے سوال کیا، کیف اضاعتھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ امانتیں کیسے ضائع کی جائیں گی؟ فرمایا جب ذمہ داریاں نااہلوں کو سپرد کر دیا جائے، ذمہ داریاں جاہلوں کو سپرد کر دیا جائے، ذمہ داریاں جاننے والے کے حوالے نہ ہو، جاہلوں کے حوالے ہو جائے، کیوں؟ جہالت کا دورہ شروع ہو جائے، تب قیامت کے انتظار کر لیں۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر عنوان لگایا ہے علم کی فضیلت کے بارے میں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علم اتنا عظیم الشان شے ہے کہ جب تک علم باقی رہے گا یہ سارا نظام باقی رہے گا، علم اٹھا لیا جائے گا سارا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور مرنے کے بعد راحت و سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ ان مدارس کو باقی رکھیے، ان علماء کی قدر کیجیے،
علماء سے محبت کیجئے، علماء سے دوری پیدا مت کیجئے، ان کی غلطیوں پر نگاہ مت رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں سکون کی زندگی گزاریں تو علماء سے محبت کرنی ہوگی۔ فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے كنت عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن خامسا فتهلك۔ اے لوگو، عالم بنو، عالم بنو، باقاعدہ تعلیم حاصل کر کے عالم بن جاؤ۔ خود عالمہ عالم بنو۔ اگر عالم نہیں ہو او متعلمہ، او متعلمہ کا مطلب طالب علم بن جاؤ، علم حاصل کرنے والے بنو۔ اور علم کے حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی مدرسے میں داخل ہو کر کے بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، 40 سال کے ہو گئے ہیں، 50 سال کے ہو گئے ہیں تو طالب علم بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقاعدہ مدرسے میں داخل ہوگا، یہ مطلب نہیں۔ علم سیکھو۔ امام صاحب سے اگر ہر روز اگر ایک آیت ہم سیکھ سکتے ہیں، ایک لفظ اگر ہم سیکھ سکتے ہیں تو متعلمہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کہ فرمایا عالم بنو، باقاعدہ اس کا جو کورس ہے، اس کا جو نصاب ہے وہ پڑھ کر کے عالم بنو۔ اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو آؤ متعلمہ، طالب علم بن جاؤ۔ طالب علم بننے کے لیے مدرسے میں داخلہ ضروری نہیں ہے، کسی بھی بڑے عالم سے جو آپ کے محلے میں ہوں، روزانہ اگر آپ ایک بات سیکھیں گے تو آپ متعلم ہیں۔ اور اگر اتنا موقع نہیں ہے تو مستمع، دین کی بات سننے والا بنو۔ کتاب کی تعلیم ہو رہی ہے، بیٹھ جاؤ اس محفل میں اور کتاب کو سنو، مستمع۔ اور اگر اتنا بھی موقع نہیں ہے تو محبہ، محبت کرنے والا بنو۔ عالم سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو، طلباء سے محبت کرو، محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اور اگر آپ محبت نہیں کرتے ہو تو ولا تکن خامسہ، دیکھو پانچواں مت بننا، علماء کا پیر کھینچنے والا مت بننا، علماء میں کیڑا نکالنے والا مت بننا، علماء کی مخالفت کرنے والا مت بننا۔ اگر تم پانچواں بن گئے تو ہلاک کر دیے جاؤ۔ اس لیے